وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزیز الغفور۔ تمام قسم کی تعریف توصیف بڑائی و بزرگی کبریائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لائق و زیبا ہے، جو ہمارا خالق مالک مربی اور پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ پردہ نشی میری ماں اور بہنیں، اللہ رب العالمین کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ ہم لوگ پورے دل جمعی کے ساتھ شوق اور لگن کے ساتھ اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں اور پھر اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں اور جو سنتے ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گزشتہ کئی ہفتوں سے آپ کے سامنے آخرت کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ آخرت کیا ہے اور کیسی ہے اور اس کی زندگی کس طرح سے ہے، اس کے بارے میں آپ کے سامنے بات رکھی۔ اسی کی آخری کڑی انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں آپ کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو باتیں رہ گئی تھی، تھوڑا پروگرام میں ہے، بات کرتے ہیں بعد میں۔ اسی سلسلے کی ایک آخری کڑی جو باقی ہے کہ جب آخرت میں جب ہمارا حساب و کتاب ہوگا، اس سے پہلے برزخ کی زندگی ہوگی، جو اندھیرا گھر ہوگا جہاں کوئی پرسان حال نہ ہوگا، وہاں ہمارے صرف اعمال ہی کام آئیں گے۔ تو پھر اس جگہ کے لیے ہمیں تیاری بھی کرنی چاہیے، اور تیاری کس طرح سے کریں اس کے بارے میں بھی میں آپ کے سامنے باتیں رکھیں، اور پھر عذاب قبر سے آزمائش کیسے ہوتی ہے اور کس طرح کے عذاب دیے جاتے ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ آج کے اس پروگرام میں کہ عذاب قبر اور اس کی آزمائش سے نجات کیسے پائیں، نجات پانے والے کون کون سے اعمال ہیں، وہ کون کون سا طریقہ ہے جس کو ہم انسان اگر اپنے زندگی میں نافذ کریں تو وہ عمل کر کے ہمیں قبر کی عذاب سے پناہ طلب مل سکتی ہے، ہمیں قبر سے چھٹکارا مل سکتا ہے اگر ہم یہ اعمال کر لیں۔ جس میں سب سے پہلی چیز یہ کہ جو مردوں سے تعلق رکھتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہا کہ دشمن کی سرحد پر پہرا دینا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رباط یوم و لیلۃ خیر من صیام شہر و قیامہ وَإِمَّا تَجْرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ
وَأُمِنَ الْفَتَّانِ کہ دشمن کی سرحد پر اللہ کے راستے میں ایک دن اور ایک رات پہرا دینا ایک ماہ کے روزوں اور اس کے قیام سے بہتر، اور اگر وہ اسی حالت میں مر جائے تو اس کا وہ عمل جاری رہتا جو وہ کیا کرتا ہے، اور اسی پر اس کا رزق بھی جاری کر دیا جاتا، اور اسے آزمائش میں ڈالنے والے عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جاتا۔ میری ماں اور بہنیں، تو دشمنوں سے ایک تو یہ ہے کہ سرحد پر جا کر کے اپنے اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کرنا، لیکن ہماری ماں اور بہنوں کے لیے ایک اپرچونیٹی یا ایک ان کے لیے خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنی بہن بیٹیوں کو دشمنوں سے کیا ہے بچا سکتی ہیں۔ آج جو فتنہ چلا ہوا ہے، ارتداد کا فتنہ، کہ ہمارے بہن اور بیٹیوں کو غیر مسلمین کے لوگ لے کر کے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، اپنے جال میں پھنسانے کا کام کر رہے ہیں، اپنے جال میں ان کو لا کر کے دھوکے اور پیار کے نام دے کر کے، وہ ایسا پیار جس میں کوئی لذت نہیں، کوئی احترام نہیں، جس میں سوائے جسم فروشی اور جسم سے فائدہ اٹھانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا، ان کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے۔ تو ایسے صورتحال میں اگر کوئی ماں اپنی بہن اور بیٹی کو اس فتنے سے بچا لیتی ہے تو اللہ رب العالمین کے ہاں آپ امید لگا کر کے رکھیں کہ ایک آدمی، ایک مسلمان دشمنوں سے سرحد پر پہرا دے رہا ہے، لیکن آپ اپنے گھروں میں رہ کر کے اپنی عزت کی حفاظت کر لے رہی ہیں، اپنے کلمہ کو، بہن اور بیٹی کو غیر اللہ کی پرستش سے، غیر اللہ کے پجاری سے اور غیر مسلموں کے ساتھ جو روابط اور ضوابط اختیار کیے ہوئے ہیں ان سے اگر ہم اپنی بہن بیٹیوں کو بچا لیتی ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں ضرور عذاب قبر سے بچا دے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ شہادت کو پانا۔ شہادت یقیناً ایک بڑی چیز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ للشہید عند اللہ ست خصال، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک شہید کے لیے 6 خصلتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، یغفر له فی اول دفعۃ ویری مقعدہ من الجنہ ویجار من عذاب القبر ویأمن من الفزع الاکبر ویوضع علی رأسہ تاج الوقار الیاقوتہ منہ خیر من الدنیا وما فیہا ویزوج 72 زوجة من الحور العین ویشفع فی 70 من اقاربہ، رواہ الترمذی۔ شہید کے لیے خصوصی طور پر اللہ رب العالمین کے ہاں 6 انعامات ہیں۔ نمبر 1، پہلا قطرہ خون پر اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور اسے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا اور اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھا جاتا ہے، اور وہ بڑی گھبراہٹ سے بھی محفوظ رہتا، اور اس کے سر پر تاج وقار رکھا جاتا جس کا ایک موتی دنیا سے اور دنیا کے اندر جو چیز ہے اس سے بہتر ہے، اور اس کی موٹی آنکھوں والی حوروں میں سے 72 بیویوں سے شادی کی جائے گی، اور اس کے 70 رشتہ داروں کے بارے میں اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اس حدیث میں جس شہید کے فضائل ذکر کیے گئے، یہ وہ شہید ہے جس میں شہدائے احد کے شرائط جمع ہوں، اور وہ یہ کہ نمبر 1، وہ مسلمان ہو، سپہ سالار کے جھنڈے تلے جمع ہو کر لڑنے والی فوج میں کلمت اللہ کو بلند کرنے کے خاطر کفار سے قتال کرتے ہوئے مارا جائے۔ نمبر 2، وہ میدان قتال میں زخمی ہو کر مرا ہو، اس کے ورثاء نے اس کی شہادت کے بعد میں کوئی مالی معاوضہ نہ کیا ہو۔ میری ماں اور بہنیں، یہ شہادت کا لقب پا لینا اور اللہ رب العالمین کے راستے میں شہید ہو جانا، یہ بہت بڑی کامیابی کی بات ہے۔ آج ہم لوگ جس دور میں جی رہے ہیں، جس پرفتن ماحول میں جی رہے ہیں، یہاں یقیناً شہادت کی امید کی جا سکتی ہے کہ آپ کا کوئی دشمن
اور آپ دشمن سے اپنے دین کی وفا کے لیے، اپنے دین کی بچاؤ کے لیے، اپنی عزت و آبرو کی بچاؤ کے لیے اگر کوئی آدمی جو ہے مارا جاتا ہے تو یقیناً وہ شہید ہے، وہ شہید کے درجے میں آتا ہے۔ اگر آج کسی خاتون کو کہیں چھیڑا جاتا لیکن وہ اپنے دفاع کے لیے وہ ان سے لڑائی کر لیتی ہے اور اس کے نتیجے میں انہیں مار دیا جاتا تو یہ شہادت کا مقام ہے، اور شہادت کی طلب ہمیں ہونی چاہیے، شہادت کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہم بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں شہید ہو جائے۔ بہت سارے فائدے اس حدیث کے اندر بتلایا گیا۔ پہلا یہ کہ جیسا ہی آپ کے خون کا ایک قطرہ گرا آپ پر جنت واجب ہو گئی، آپ قبر کے عذاب سے محفوظ کر دیے گئے، تو یہ فائدے ہیں۔ لیکن عام طور پر یہ دونوں چیزیں جو بتلایا میں ابھی، اس کا تعلق زیادہ تر مردوں سے ہوتا ہے، لیکن خواتین بھی اپنے اندر جذبہ پیدا کر سکتی ہیں۔ خواتین کے لیے جو سب سے اہم کام ہے وہ یہ کہ آپ جو ہے بالکل آسانی کے ساتھ اور ہر دن معمول بنا کر کے ایک کام کر سکتی ہیں۔ وہ کام یہ ہے کہ ہر رات میں سورہ ملک کی تلاوت کرنا اور اس پر عمل کرنا۔ سورہ ملک یہ 29ویں پارہ کی سب سے پہلی سورت جو سورہ ملک کے نام سے جانتے ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر سے اس کی شروعات ہوتا ہے، اور بہت زیادہ لمبی ہے نہیں بلکہ 3 صفحہ 3 پیج پر مشتمل یہ سورتیں ہیں۔ اگر آپ جیسے لوگ پڑھیں گے تو مشکل سے ہم کو لگتا ہے کہ 10 منٹ بہت زیادہ لگ سکتا ہے، 10 منٹ میں آپ اس سورت کو آسانی کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں۔ تو کیا ہم اپنے قبر سے عذاب سے بچانے کے لیے کیا 10 منٹ نہیں دیکھ سکتے کہ ہمارا ہی فائدہ ہے؟ نیکیاں جو لکھائے گا وہ لکھائے گا ہی، مزید یہ کہ ہم عذاب قبر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سورۃ من القرآن 30 آیۃ شفعت لرجل حتی غفر له وہی سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک، رواہ الترمذی، کہ بے شک قرآن میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، ایک آدمی کے حق میں سفارش کے یہاں تک اس کی بخشش کر دی جائے گی، اور وہ ہے سورہ ملک۔ میری ماں اور بہنیں، آپ دیکھیں کہ اس سورت کا اگر ہم اپنے زندگی میں نافذ کر لیں، پڑھ نہیں سکتی تو کم سے کم سن لیا کریں، رات کو سوتے وقت سن لیا کریں، آپ کو اللہ رب العالمین ضرور اس کا فائدہ دے گا۔ لیکن زیادہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس کو پڑھیں۔ میں کہا کہ اگر بالکل دھیرے دھیرے پڑھنے والی ہوں تو وہ بھی اگر پڑھیں گی تو 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگ سکتا، ہم لوگوں کو تو بس 3 منٹ لگتا ہے، لیکن عام لوگ جو پڑھیں گے تو ان کو جو ہے 10 منٹ بہت زیادہ ہے ان کے لیے۔ تو ہم اپنے زندگی کے اس 24 گھنٹے میں سے صرف 10 منٹ دے دیں تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے، آخرت میں عذاب قبر سے ہم لوگ محفوظ ہو سکتے ہیں، اللہ رب العالمین ہماری سفارش کرنے لگے گا۔ اسی طرح ایک روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں کہ جو شخص ہر رات سورہ ملک کی تلاوت کرتا رہے اسے اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا، اور ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسے المانعہ، بچانے والی سورت کہا کرتے تھے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رات کو سورہ الف لام میم، تنزیل اور سورہ ملک پڑھ کر کے ہی سوتے تھے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے طریقہ ہوتا تھا کہ ہم عذاب قبر سے محفوظ اپنے آپ کو چاہتے ہیں تو یہ ہمارے بس میں ہے، ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ ہم میں سے جو خواتین ہیں سب آدمی کے یہ بس میں ہیں، اور سب لوگ کیا ہے کر سکتے ہیں کہ آپ سوتے وقت اس سورت کی تلاوت کر لیا کریں، اس سورت کو پڑھ کر کے سویا کریں، تو انشاءاللہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا، ہمارے لیے سود مند ہوگا، اور ہم عذاب قبر سے اور اللہ رب العالمین سے جو ہے بخشش کے لیے اللہ رب العالمین سے کہہ سکتے ہیں۔ یہ آیتیں اور یہ سورت ہمارے لیے اللہ رب العالمین سے سفارش کرے گا، تو ہمیں چاہیے کہ اس چیز کا ہمیں خیال کرے۔ اسی طرح کوئی آدمی اگر پیٹ کے بیماری سے مرتا ہے تو اس کے بارے میں ہے
کہ عبداللہ بن یسار رضی اللہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد بن عرفتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپس میں یہ بات ذکر کی کہ ایک آدمی فوت ہو گیا ہے اور اس کی موت پیٹ کی بیماری کی وجہ سے آئی۔ ان دونوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ کاش وہ بھی اس آدمی کے جنازے میں شریک ہوتے، اور ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا تھا کہ من یقتلہ بطنہ فلن یعذب فی قبرہ، کہ جسے اس کے پیٹ کی بیماری مار دے اسے قبر میں عذاب ہرگز نہیں دیا جائے گا۔ تو ان میں سے دوسرے نے کہا کیوں نہیں، یہ واقعتاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے ارشاد ہے کہ جو آدمی پیٹ کے بیماری سے انتقال کر جائے تو اللہ رب العالمین اسے جو ہے قبر کے عذاب سے محفوظ کر لے گا۔ تو ہم سب کو بیماری سے پناہ طلب کرنی چاہیے، لیکن اگر پیٹ کے عذاب سے کوئی مر جاتا ہے، کوئی انتقال کر جاتا ہے، تو یہ جو ہے اچھی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین اسے کیا ہے معاف فرما دے گا۔ لیکن پہلی چیز سورہ ملک پڑھنا یہ ہمارے بس میں ہے اور ہم لوگوں کو کرنا چاہیے۔ اسی طرح خاص طور پر جمعہ کے دن یا رات کو مرنے والے کے بارے میں ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلم یموت یوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ الا وقاہ اللہ فتنۃ القبر، کہ جس مسلمان شخص کی موت جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو آئے تو اللہ تعالیٰ اسے قبر کے فتنے سے بچا لیتا ہے۔ تو یہ جمعہ کی رات میں یعنی جمعرات کے شام سے مغرب بعد سے جمعہ کی رات شروع ہو جاتی ہے اور جمعہ کے دن شام تک جمعہ کے دن رہتا ہے، تو اگر اس کے درمیان کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور تو اللہ رب العالمین کے ذات سے امید رکھے کہ اللہ رب العالمین اسے جو ہے عذاب قبر سے بچا لے گا۔ اور موت کی تمنا ہمیں ایسے ہی بھی کرنی چاہیے کہ ہماری بھی موت آئے تو ان باوقار اور ان بہترین اور صحیح وقت میں آئے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل واضح نصوص اور واضح جو ہے حدیث مروی ہے جس کے بارے میں بتلایا گیا، جیسا کہ یہ حدیث ہے کہ جمعہ کے دن انتقال کرنا۔ تو یہ باتیں ہیں، یہ وہ اعمال ہیں جو ہم لوگ اگر کریں گے تو یقیناً اللہ رب العالمین ہمیں بخش دے گا۔ اور بھی مزید وظائف ہیں جو قرآن و سنت سے وارد ہیں، قرآن و سنت میں آئے ہوئے ہیں، اس کا ذکر کرنا، اس کا اذکار کرنا، اس کو پڑھتے رہنا، جیسے سید الاستغفار کے بارے میں ہے، اور اسی طرح زبان پر سب سے ہلکا اور میزان میں سب سے بھاری سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اس طرح کے اذکار کو آپ لوگوں کو یاد کرنی چاہیے اور اس طرح کے اذکار کو کیا ہے پڑھتے رہنا چاہیے۔ ہم سب آج ہی سے یہ کوشش کریں کہ ہم سورہ ملک کی تلاوت انشاءاللہ آج کے بعد سے ہر روز ہر رات میں سونے سے پہلے جو ہے ضرور کیا کریں گے، یا اس وقت ٹائم نہ مل پائے تو کم سے کم 24 گھنٹے میں کسی بھی ایک حصے میں نکال کر کے سورہ ملک کی تلاوت کر لیا کرے، یقیناً ہمارے لیے یہ بہتر ہے۔ اب قرب قیامت جو ہے کب آئے گی، علامات قیامت کیا ہیں؟ سور کا پھونکا جانا، کائنات کا خاتمہ، قیامت سے پہلے شدید زلزلہ، سور کا دوبارہ پھونکا جانا، قیامت کے دن سورہ تکویر اور سورہ انفطار اور سورہ انشقاق میں جو معاملہ ہوگا، یہ تمام باتیں جو ہیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آگے جو ہے باتیں آتی رہیں گی۔ تو آج کے اس پروگرام میں جو ہم نے سیکھا وہ یہی کہ ہم لوگ جو ہے اپنے زندگی میں اس چیز کا معمول بنائیں کہ ہم لوگ ذکر و اذکار پر اور جو اللہ رب العالمین کے لیے احکامات جو ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں اس کا مکمل لحاظ کیا جائے، اور پھر وہ خصوصی دعا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر مستقل کیا ہے اس کو پڑھا جائے کہ ہم لوگ آخرت کے عذاب سے بچ سکے۔ آخرت کے عذاب سے جب بھی ہم لوگ نمازیں پڑھیں، روزہ رکھیں، اپنے ہاتھ کو اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں اٹھائیں تو یہ ضرور یاد کرے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عذاب قبر سے بچا لے، قبر کے عذاب سے بچا لے ہم سب کو، تو یقیناً ہمارے لیے بہتر ہوگا۔
تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم لوگ آج سے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے انہی بات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سبوں کو جو ہے جنت الفردوس کا وارث بنا دے، اور پھر قرب قیامت جو ہے اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں میں شامل کر دے جنہیں ان کا سایہ نصیب ہوگا، اور ہم سب کو عذاب قبر سے بچا دے، آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔